السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک سٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 37ویں قسط پیش خدمت ہے۔ ملزموں کو ٹھکانے تک پہنچانے کے بعد گلشیر خان قدرے مطمئن ہو کر گھر پہنچا تو رات آدھی ڈھل چکی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی فکرے کی تکرار ہو رہی تھی جو ملک اختر نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے زیادہ سے زیادہ 10-15 سال قید کی سزا دلا دیں گے، لیکن اس سے اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس کے پاس جتنی دولت ہے اس کے لیے یہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔ کتنا زہریلا طنز کیا تھا اس نے! شیرگل خان نے سوچا، واقعی اسے 10-12 سال قید کی سزا ملے گی جو قانوناً ہی 6-7 سال کی ہوگی، اور اس میں سے بھی 2-3 سال کی رعایت ملک اختر حاصل کر لے گا۔ 3-4 سال بعد وہ جیل سے باہر عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہوگا اور ڈی ایس پی گلشیر خان انہی سڑکوں پر جوتیاں چٹکھاتا گھوم رہا ہوگا۔ ان لوگوں نے تو قانون کو کھلونا بنا کر رکھ دیا تھا۔ کتنا بے بس تھا وہ بھی! اگر ملک سے غداری کی قیمت یہی ادا کرنی پڑتی ہے تو ملک اختر جیسے لوگ روزانہ جنم لیتے رہیں گے۔ صبح ڈھلنے تک اس پر یاسیت طاری رہی۔ صبح ڈھل رہی تھی جب اسے نیند نے آ لیا اور دوپہر تک وہ گھوڑے بیچ کر سوتا رہا۔ آنکھیں بند ہوتے ہی اس کا تحت الشعور گلشیر خان کو ان وادیوں میں لے گیا جہاں کے شگوفوں سے محبت پھوٹتی تھی اور جہاں درختوں اور پودوں پر خوشیاں اگتی تھیں۔ اس سفر میں اسے عارفہ کا ساتھ میسر تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے بادلوں کی سڑک پر اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ آسمان نے اپنی بلندیوں کے سارے اسرار ان پر منکشف کر دیے تھے۔ زندگی کا سارا حسن قدرت نے ان کی جھولی میں ڈال دیا تھا اور دونوں کی رفاقت نے ان لمحات کو امر کر دیا تھا۔ اسی روز خواب میں اس نے اپنی ساری خواہشات کو عارفہ کے ساتھ حقیقت کا روپ بدلتے دیکھ لیا۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو اس خواب کو کبھی نہ بکھرنے دیتا، لیکن خواب ٹوٹ جاتے ہیں، بالآخر آنکھ کھل جاتی ہے۔ خوبصورت مناظر کو جیسے موت آ گئی تھی اور زندگی اپنی تمام تر تلخیوں سمیت اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ کل سے اس نے عارفہ کے گھر والوں سے ملاقات نہیں کی تھی۔ خدا جانے وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ ابھی تک ان کا بیٹا بھی نہیں پہنچا تھا۔ معلوم نہیں وہ ہاسٹل سے آ گیا ہے یا نہیں۔ پہلے تو اس نے چاہا کہ فون کر کے ان کی خیریت دریافت کرے، لیکن پھر اپنا فیصلہ بدل دیا اور چائے کے ساتھ ایک ٹوسٹ زہر مار کر کے اپنی ماں کے سوالات کے جواب ہوں ہاں میں دیتا وہ سیف ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کی ایک دور دراز لیکن جدید سہولیات سے آراستہ کالونی کے ایک کمرے میں موجود اس کوٹھی کے دروازے پر بظاہر عام چوکیدار پہرا دیتا تھا، لیکن ان دروازوں کے اندر سیکیورٹی کا جدید نظام موجود تھا اور یہاں کے مکینوں کو آہنی ہاتھوں کی حفاظت میسر تھی۔ ڈرائنگ روم میں میر صاحب کی ساری فیملی بے چینی سے شاید اسی کی منتظر تھی۔ بیٹا ابھی تک لیاقت نہیں آیا؟ آپ مطمئن رہیے انکل، وہ کہیں نہیں جا سکتا، شاید ہاسٹل میں کہیں رہ گیا ہو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ اس نے دوسرے کمرے میں موجود فون پر اپنے ان ساتھیوں سے رابطہ کیا جنہیں لیاقت کو بحفاظت یہاں پہنچانے تک کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ سر، ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ اچھی خبر نہیں، آپ آفس آ جائیں، اس پر بات کرتے ہیں، کہیں یہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں۔ انسپکٹر کمال نے جواب دیا جو اس آپریشن کا انچارج تھا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ وہاں پہنچو، میں 1 گھنٹے تک آتا ہوں۔ فی الوقت وہ اس سے زیادہ کوئی بات فون پر نہیں کر سکتا تھا۔ عین ممکن ہے کہ میر صاحب یا ان کی کوئی بیٹی اس کی گفتگو سن لے اور وہ لوگ مزید پریشان ہو جائیں۔ فون رکھ کر وہ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے مقتدر بھر کوشش کی تھی کہ ان کی پریشانی کی خبر ان لوگوں کو نہ ہو اور خود کو نارمل رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ انسپکٹر کمال نے اسے جو بتانا چاہتا تھا اس کا اندازہ اس نے کمال کی بات سن کر ہی کر لیا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں ہے لیاقت؟ بوڑھی ماں نے بے قراری سے اس کی طرف لپکتے ہوئے پوچھا۔ بالکل خیریت سے ہے اور میں اسے لینے جا رہا ہوں۔ گلشیر خان کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ انہیں کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ عارفہ کا سست ہوا چہرہ اور چہرے پر پھیلی ہوئی آنکھوں سے جھانکتی یاسیت نے ایک مرتبہ تو گلشیر کا کاٹ کر ہی رکھ دیا۔ اس نے سوگوار حسن سے متعلق جتنی مثالیں سن رکھی تھیں آج ان کا عملی نمونہ اس کے سامنے تھا۔ جامنی رنگ کی عارفہ کو دیکھ کر سر نارتھ کے مندروں میں رہنے والی ان وش کنیاؤں کی تصویر سامنے آ جاتی تھی جو آنکھوں میں وصال کے خواب سجائے اپنے یاد میں گایا کرتی تھیں۔ دونوں اس وقت کمرے میں اکیلے تھے۔ اس کی بہنیں کچن میں تھیں اور والدین دوسرے کمرے میں ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے تھے۔ میں جانتا ہوں عارفہ، تم پریشان ہو، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے لیے میں خود کو بھی خدا کے لیے ایسی باتیں کر کے مجھے میری نظروں سے نہ گرائیے۔ یہ میرا فیصلہ تھا، میں اپنے کسی فیصلے پر شرمندہ نہیں ہوں۔ مجھے علم تھا کہ اس کا انجام موجودہ حالات سے مختلف نہیں ہوگا، لیکن میں اپنے ضمیر کو مردہ رکھ کر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تنظیم سے وفاداری کا مطلب ہوتا ہے وطن سے دشمنی، اور مجھے یہ سودا ہرگز قبول نہیں تھا۔ عارفہ نے تڑپ کر اس کی بات کاٹ دی۔ میں سلام کرتا ہوں تمہارے جذبے کو عارفہ۔ میں گلشیر خان تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی میرے جیتے جی تم میں سے کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ اس ملک کی بنیادوں میں میرے اور تمہارے اجداد کا خون ہے۔ اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں عارفہ، بہت مضبوط۔ اگر پتھرے ہوئے کچھ بے غیرت سانڈ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے سر ان بنیادوں
میں کھڑی عمارت سے ٹکرا کر اسے منہمد کر دیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کم سے کم میرے جیتے جی کسی غدار کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے مجھے اپنے آپ سے یا کسی بھی طاقت سے ٹکرانا پڑے۔ عارفہ، تم بہادروں کی طرح میرا ساتھ دینا۔ میری بات ہمت حوصلے سے سنا۔ مجھے شک ہے کہ لیاقت کو ان لوگوں نے اغوا کیا ہے، وہ اسے یرغمال بنا کر کوئی سودے بازی کریں گے۔ یہ میرا اندازہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے وہ خود کہیں چھپ گیا ہو۔ بہرحال کوشش کرو کہ اپنے گھر والوں کو مطمئن کر سکو، گو کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن تمہیں ہی کو کرنا ہے اس ذمہ داری کے ساتھ۔ گلشیر خان نے کہا، میں جانتی ہوں گلشیر، ہم حالت جنگ میں ہیں، کچھ بھی ممکن ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ زندگی موت کا فیصلہ انسان نہیں کرتے، کوئی اور ذات کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لیاقت کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ہم اسے روک نہیں سکتے۔ اس لمحے عارفہ اسے بدلی ہوئی عورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے بے پناہ اعتماد نے گلشیر خان کو یقین دلا دیا کہ جبر کے سامنے یہ کمزور لڑکی دیوار بن چکی ہے۔ عارفہ کے والدین کمر میں اس طرح سر جھکائے داخل ہوئے جیسے ان سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو۔ گلشیر خان خود کو ان کے سامنے شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان لوگوں کو کس طرح دلاسا دے اور کس طرح اس بات کا یقین دلائے کہ ان کی واحد اولاد نرینہ کی زندگی محفوظ ہے۔ اس کے بازدید ہونے پر ان لوگوں نے گلشیر خان کے ساتھ چائے کا ایک ایک کپ زہر مار کر لیا تھا۔ اب وہ ان سے رخصت ہونے کی اجازت لے رہا تھا جب اچانک ہی عارفہ کی بوڑھی ماں سوال بن کر ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ بیٹا، ہمارے لیے قربانیاں دینا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے اجداد نے یہ روایت ہمیں نسل در نسل منتقل کی تھی۔ جب 1948 میں تقسیم پر ادھر آئے تھے تو اتنا کچھ لٹا دیا تھا کہ پھر لٹانے کو بھی کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ تب ایک اطمینان ضرور تھا کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے ہیں، لیکن بیٹا یہاں تو بیچاری بڑھیا سسکیاں لے کر رونے لگی۔ گلشیر خان کے لیے اس منظر کی تاب لانا ممکن نہیں تھا۔ عارفہ، اپنی امی کو حوصلہ دو، میں جاتا ہوں، خدا حافظ۔ اس نے عارفہ سے کہا۔ بڑے حرامی لوگ ہیں سر۔ میر صاحب کے اپنے گھر سے رخصت ہونے کے چند منٹ بعد ہی انہوں نے لیاقت کو اغوا کر لیا۔ افسوس ہم بر وقت اس کی مدد نہیں کر سکے۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے ہاسٹل میں اسلحے کے انبار لگا رکھے ہیں، یوں بھی کسی کا داخلہ ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں۔ نواب خان نے کوشش کی تھی سر، اسے بہت چوٹیں آئیں۔ اگر ہمیں بر وقت رینجرز کی مدد نہ مل جاتی تو شاید وہ سب انسپکٹر نواب خان کو جان ہی سے مار ڈالتے۔ انسپکٹر کمال نے بغیر لگی لپٹی رکھے اسے بتا دیا۔ کون ہے وہاں کا سیکٹر انچارج؟ اس نے پوچھا۔ جیدہ لنگڑا، یاسین کونسلر کا بھائی جناب، انڈسٹریل ایریا والے ٹارچر سیل کا انچارج اور قتل کی کم از کم 15 وارداتوں کا براہ راست ذمہ دار۔ انسپکٹر کمال نے اسے تفصیلات سے آگاہ کیا، گویا یاسین کونسلر ہے اس حرام کاری کے پیچھے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، پھر کچھ سوچنے لگا۔ اچانک ہی ایک نتیجے پر پہنچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ اس نے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی کی زندگی خطرے میں ڈالے۔ قانونی تقاضے پورے کرنے میں جتنی دیر ہوتی اتنی دیر میں تو وہ لوگ اس کے جسم سے بوٹی بوٹی کاٹ کر پھینک دیتے۔ اسے فوراً کچھ کرنا تھا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ اس خاندان پر عذاب اس کی وجہ سے آیا تھا۔ اگر ان کا اکلوتا بیٹا درندگی کی بھینٹ چڑھ جاتا تو گلشیر خان شاید زندگی بھر ان کا سامنا نہ کر پاتا۔ سارے یونٹ کو سٹینڈ بائی رکھنا، شام تک کچھ کرتے ہیں۔ اس نے اپنے ماتحت کو ہدایت دی اور تیزی سے باہر آ گیا۔ اس نے جیپ وہیں چھوڑ دی تھی اور اب بڑی موٹر سائیکل کے ذریعے حسن خان کے ہوٹل کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ حسن خان کے لیے اس کی اچانک آمد کوئی نئی بات نہیں تھی۔ شیرگل خان کے کام ہمیشہ ہنگامی نوعیت کے ہی ہوا کرتے تھے۔ ہوٹل کے ایک کمرے سے اس نے عارف میاں سے رابطہ کر کے اسے یہیں بلا لیا تھا۔ عارف میاں بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے پر تیز رفتاری سے کار چلاتے ہوئے یہاں پہنچے تھے۔ خیریت ہے؟ عارف میاں نے آج پہلی مرتبہ اپنے دوست کو اتنا پریشان دیکھا تھا۔ گلشیر خان نے اسے مختصر کہانی سنا کر ہدایت کی کہ لیاقت کا پتہ فوراً لگایا جائے۔ مرکز میں تو وہ آیا نہیں۔ شیرگل بھائی، تم شاید جانتے نہیں، یاسین کونسلر اور اس کی کماش کے کچھ لوگ منمانیاں کرنے میں آزاد ہیں۔ یہ لوگ اکثر معاملات میں بابا صاحب کی پرواہ نہیں کرتے۔ یاسین نے تو انتہا کر دی ہے، وہ تو اب اپنا الگ بھتہ وصول کرنے لگا ہے۔ انڈسٹریل ایریا والے ٹارچر سیل پر ان لوگوں کا مکمل کنٹرول ہے اور جسے جی چاہے بابا صاحب کی اجازت کے بغیر بھی وہیں لے آتے ہیں۔ میرے خیال سے اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہے کھیل کو بیلنس کیا جائے، جس کے بعد ہی ہم بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ مجھے تمہارے جذبات کا احساس ہے، لیکن میں تمہارے سامنے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ ہم جتنی دیر کریں گے معاملہ اتنا ہی بگڑ جائے گا۔ عارف میاں نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم آغاز کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ عارف میاں کی بات سمجھتے ہوئے گلشیر نے کہا، ابھی لو، خدا کرے وہ مل جائے جس کو میں فون کرنے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عارف میاں نے اپنی جیبی ڈائری نکالی اور اس میں سے ایک نمبر تلاش کرنے کے بعد گھمایا۔ دوسری طرف
نمبر ملنے پر اس نے اپنے منہ کے سامنے رومال رکھ کر بات کی تھی۔ گلشیر خان دلچسپی سے اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ عارف میاں نے 59 کے یونٹ انچارج قمر علی کی حیثیت سے بات کرتے ہوئے یاسین کونسلر کے تیسرے بھائی فیروز کو لسانی تنظیم کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ معاملہ بہت سیریس ہے اور بابا صاحب خود وہاں موجود ہے۔ اب سے 1 گھنٹے بعد میٹنگ شروع ہو جائے گی۔ دوسری طرف سے ملنے والے جواب نے اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑا دی تھی اور گلشیر خان نے اندازہ کر لیا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ ویل ڈن۔ اس کے فون رکھنے پر گلشیر نے نعرہ تحسین بلند کیا۔ گلشیر بھائی وقت کم ہے، میرے خیال سے وہ گدھا چل پڑا ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ فون رکھتے ہی کپڑے بدل کر آ رہا ہے۔ اس کی گاڑی کا رنگ سفید ہے۔ اس نے گلشیر خان کو جلدی جلدی تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ جس خفیہ ٹھکانے پر عارف میاں نے اسے 59 کے انچارج کی حیثیت سے پہنچنے کی ہدایت کی تھی، اس کا سارا نقشہ اس نے گلشیر خان کو پہلے ہی سے سمجھا دیا تھا اور اس مقام کی بھی نشاندہی کر دی تھی جہاں سے وہ فیروز کو قابو کر سکتے تھے۔ اگلے ہی لمحے عارف میاں اپنے ٹھکانے کی طرف اور گلشیر خان کی رہنمائی میں حسن خان کے ساتھ ایک بند ویگن میں لسانی تنظیم کے خفیہ ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے۔ شہر کے معروف شاہراہوں سے ہٹ کر گلشیر خان انہیں اس راستے پر لے آیا تھا جہاں انہوں نے شکار کے لیے جال بچھانا تھا۔ ایک ایک تفصیل ان کے ذہن میں نقش تھی۔ طویل سڑک کے ایک محفوظ موڑ پر اس نے اپنے ساتھیوں کو منصوبے کے مطابق چھپا دیا تھا۔ جس جگہ انہوں نے ناکہ لگایا تھا یہاں سے سڑک کا ایک حصہ ٹوٹا ہونے کے سبب صرف اتنی سی جگہ تھی جہاں سے بامشکل ایک بڑی گاڑی نکل سکتی تھی۔ اس سمت آنے والے شاہراہ پر گلشیر خان قریباً 2-2.5 کلومیٹر دور کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بڑے مضبوط اور زیادہ ہارس پاور والی موٹر سائیکل ابھی تک سٹارٹ تھی اور وہ اس طرح سڑک کنارے کھڑا تھا کہ ایک لمحے میں موٹر سائیکل کو ہوا کی رفتار سے اڑا سکتا۔ 5-6 منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد اسے بالآخر ایک سفید شراڈ بڑی دور سے آتے دکھائی دی۔ اس درمیان یہ تیسری سفید رنگ کی کار تھی جسے دیکھ کر وہ ہوشیار ہوا تھا، لیکن قریب آنے پر جب وہ نمبر پڑتا تو مطلوبہ گاڑی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی چھٹی حس نے اس مرتبہ گلشیر خان کو چوکس کر دیا تھا کہ یہ ہی اس کی مطلوبہ گاڑی ہے اور وہ موٹر سائیکل پر اس طرح سوار تھا جیسے ابھی ابھی کوئی خرابی ٹھیک کرنے سے فارغ ہوا ہو۔ اس مرتبہ اس کا اندازہ واقعی صحیح تھا۔ فیروز اکیلا گاڑی چلاتا آ رہا تھا۔ اس نے اپنی کار کا ٹیپ ریکارڈر پورے ساؤنڈ سے کھلا ہوا تھا اور لفنگوں کی طرح لہک لہک کر گانے کی دھن پر گاڑی چلا رہا تھا۔ عام حالات میں شاید وہ کبھی اکیلا سفر نہ کرتا تھا، لیکن آج چونکہ اسے ایک اہم مشن کی تیاری کرنی تھی اور بابا صاحب خود وہاں آئے تھے تو ضرور کوئی ایسی اہم بات ہوگی، اس لیے احتیاطاً وہ اکیلا ہی اس طرف آ رہا تھا۔ وہ شاید میوزک کا کچھ زیادہ ہی شوقین تھا اور گاڑی کو اس لیے معمول کی رفتار سے چلا رہا تھا کہ میوزک کا مکمل لطف اٹھا سکے۔ گلشیر خان کی تیز رفتار موٹر سائیکل نے اسے چند سیکنڈ میں جا لیا اور اب وہ اسے اوورٹیک کر کے اس کے آگے آگے پائلٹ کی طرح چل رہا تھا۔ جلد ہی حسن خان اور اس کے ساتھیوں نے جو دوربین لگائے کھڑے تھے اسے دیکھ لیا۔ دوسرے ہی لمحے ان لوگوں نے اپنی وین کو سڑک پر اس طرح ٹیڑھا کھڑا کر دیا کہ اسے ہٹائے بغیر دوسری گاڑی کے نکلنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ حسن خان اور اس کے 2 ساتھی اس طرح وین کے پیچھے چھپے تھے کہ کار سواروں کو دکھائی نہ دے سکے، جبکہ تیسرے نے ویگن کا بونٹ اٹھایا ہوا تھا اور اس کی خرابی دور کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ ان لوگوں کے کھڑے ہونے کا انداز اتنا نیچرل تھا کہ کسی کو شک نہیں گزر سکتا تھا۔ گلشیر خان نے اپنی موٹر سائیکل کی رفتار اب اتنی کم کر لی تھی کہ فیروز اس سے آگے نکل گیا۔ جیسے ہی اس نے اگلا موڑنا چاہا، اچانک اس کا پاؤں بریک پر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے گالیوں کا فوارہ ابل پڑا۔ اگر وہ اچانک بریک نہ لگاتا تو سیدھا ویگن سے جا ٹکراتا۔ وہ غصے سے بے قابو ہوا جا رہا تھا اور اب اس نے کھڑکی سے گردن باہر نکال کر وین کے ڈرائیور کو گالیاں دیتے ہوئے اسے پرے ہٹنے کے احکامات بھی جاری کرنے شروع کر دیے تھے۔ کیا ہوا جناب، خیریت تو ہے؟ اچانک گلشیر نے اس کے نزدیک پہنچ کر دریافت کیا۔ اس درمیان بونٹ کے نزدیک کھڑا نوجوان بھی نزدیک آ چکا تھا۔ صاحب گالیاں کیوں دیتا ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ فیروز اس کی بات کا جواب مزید گالیوں کی صورت میں دیتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اپنی دانش میں اس نے شاید اس گستاخ کا منہ بند کرنا چاہا تھا، لیکن اچانک اسے یوں لگا جیسے آسمان پر تارے نکل آئے ہوں۔ حالانکہ دن کی روشنی میں اس کا امکان نہیں تھا۔ اس کی پشت پر گدی کے نزدیک گلشیر خان نے نہ جانے کس انداز کا مکہ مارا تھا کہ فیروز کے اوسان قطع ہو گئے۔ بے ہوش ہوتے فیروز نے آخری منظر یہی دیکھا تھا کہ 3-4 ہیولے بیک وقت اسے پکڑنے کو لپکے تھے۔ انہوں نے فیروز کے بے ہوش جسم کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا اور بجلی کی سی پھرتی سے وین میں ڈال کر لے گئے۔ ان کا ایک ساتھی وہیں رک گیا تھا جس نے فیروز کی گاڑی نیچے سڑک سے اتار کر جھاڑیوں کے پیچھے اس طرح کھڑی کر دی تھی کہ ڈھونڈنے پر ہی دکھائی دے سکے۔ بعد میں وہ شیرگل خان کی موٹر سائیکل پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر آ گیا تھا۔ فون یاسین کونسلر نے معمول کے مطابق ہی اٹھایا تھا، لیکن دوسری طرف سے ہیلو کی آواز نے اسے چونکا کر رکھ دیا۔ کون ہو تم؟ اس نے اپنی دانش میں فون پر ہی اتنی زور سے ہیلو کہنے والے کو ڈانٹا تھا کہ اس کا دم نکل گیا ہوگا، لیکن یاسین کونسلر کے انداز کے برعکس دوسری طرف کوئی مضبوط اعصاب کا مالک بات کر رہا تھا۔ میرے خیال میں اس وقت تمہارا دماغ صحیح نہیں، شاید ابھی شراب کا نشہ
نہیں اترا۔ خیر تمہاری مرضی، میں نے تو تمہیں تمہارے چہیتے بھائی فیروز سے متعلق خبر دینی تھی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، کب کا کیا مطلب؟ کیا ہوا فیروز کو؟ دیکھو دیکھو تم فیروز کا نام سنتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اس کے منہ سے عجیب عجیب سے فکرے برآمد ہو رہے تھے۔ میرا اندازہ صحیح نکلا، تمہارے حواس ابھی تک بحال نہیں ہوئے۔ خیر تم پہلے اس بات کی تصدیق کر لو، تمہارا بھائی فیروز ہے کہاں، پھر بات کریں گے۔ میں آدھ گھنٹے بعد فون کروں گا۔ اس درمیان تم شریف پورہ کی جھاڑیاں دیکھ لو۔ یاسین کونسلر ہیلو ہیلو چیختا رہ گیا۔ نے اس طرح چیخ چیخ کر پوچھنا شروع کیا جیسے انہوں نے فیروز کو کہیں چھپا رکھا ہو۔ ہمیں علم نہیں بھیا، ان میں سے ایک نے ہمت کر کے جواب دیا۔ یاسین کونسلر اپنی دانست میں اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ اس طرح دیوانگی میں تو بنا بنایا کھیل ہی بگڑ جاتا۔ شریف پور کا سارے موڑ چیک کرو فوراً، ابھی جہاں منع کی گاڑی نظر آئے وہیں رک جانا، موبائل فون لے جاؤ اور فوراً مجھ سے رابطہ کرنا۔ اس نے اپنے پالتو گنڈوں کو اشارہ کیا اور وہ ایک دوسرے کے تعاقب میں نکل گئے۔ یہاں سے مطلوبہ جگہ کا فاصلہ بمشکل 15-20 منٹ تھا۔ 15 منٹ بعد ہی یاسین کونسلر کو اطلاع مل گئی کہ اس کے منا کی گاڑی کہاں کھڑی ہے۔ اب اس کی عقل باقی ٹھکانے آ گئی تھی۔ اسے سمجھ لگ گئی کہ کسی نے اس شہر میں اس کی گنڈا گردی کو نہ صرف چیلنج کر دیا ہے بلکہ عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ اب اسے بے چینی سے فون کا انتظار تھا۔ وہ بڑا مزہ ہوا اور گھاگ شکاری تھا، جانتا تھا کہ ایسے معاملات میں دماغ گرم رکھنے کا فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ گھنٹی بجی تو اس نے فون تو بے چینی سے اٹھایا تھا، لیکن خود پر اسے مکمل کنٹرول تھا۔ کیوں یاسین بھیا، پتہ لگ گیا کہ منا ہمارے پاس ہے؟ دوسری طرف سے طنزیہ لہجے میں کہا گیا تھا۔ تم جو کوئی بھی ہو، یا تو تم پاگل ہو یا پھر اس شہر میں تم نے آج ہی جنم لیا ہے۔ تم نہیں جانتے کیا کر گزرے ہو، بہت تباہی پھیلے گی۔ میں تمہیں اس نے خود ہی دانت پسیجتے ہوئے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ فون پر تو غصہ نکال نہیں سکتا تھا۔ ہاں ہاں کہو کہو، چپ کیوں ہو گئے یاسین؟ میرے خیال سے ابھی تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہوا۔ بہرحال فی الوقت تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ اگر منع کی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنے قبضے میں موجود انجینئرنگ یونیورسٹی کے نوجوان لیاقت کے جسم پر خراش نہ آنے دینا، ورنہ یاد رکھنا ادھر وہی حال تمہارے منا کا ہوگا۔ دوسری طرف سے بات کرنے والے کا لہجہ بڑا خونخوار تھا۔ یاسین کونسلر کو فوراً اس ساری بات کی سمجھ آ گئی۔ تب اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ جس ایجنسی نے میر صاحب کی بیٹیوں کو اس کی درندگی سے محفوظ رکھا ہے، یقیناً انہی لوگوں نے اس کے بھائی کو اغوا کیا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ لوگ اپنی بات منوائے بغیر اسے رہا نہیں کریں گے۔ یاسین بھیا، میر صاحب کی لونڈیاں بھاگی نہیں جا رہی، فی الوقت اپنے منع کو بچاؤ۔ کسی نادیدہ قوت نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے بڑے جبر سے خود پر قابو پایا ہوا تھا۔ تبادلہ، تمہارے بھائی منا کے ساتھ لیاقت کا تبادلہ، لیکن اپنی شرائط پر۔ دیکھو مجھے اتنا مجبور نہ سمجھو، اگر تم اتنے بہادر ہو تو کھل کر سامنے کیوں نہیں آتے؟ یاسین نے اپنی دانست میں اس کی غیرت کو للکارا تھا، لیکن خدا جانے فون کرنے والا کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔ وہ جواب میں کہکا لگا کر ہنس دیا۔ یاسین بھیا، تمہاری طرح ابھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا، اس نے کہا۔ یہ کمبخت کسی طرح قابو آنے والا نہیں۔ یاسین بھیا کے شیطانی ذہن نے راہ سمجھائی۔ اس نے انتقام کا بہت بھیانک طریقہ سوچا تھا۔ بس منا کی واپسی کی دیر تھی۔ کب چاہتے ہو؟ اس نے فون پر پوچھا۔ آج، بلکہ ابھی جواب ملا۔ کہاں، کیسے؟ یاسین نے بے چینی سے دریافت کیا۔ ہاں یہ ہے سوچنے کی بات۔ تم ایسا کرو، اپنی گاڑی میں باہر نکلو، اپنا موبائل فون ساتھ رکھنا، لیاقت کو گاڑی میں بٹھاؤ اور بڑی شاہراہ پر نواحی آبادی کی طرف سفر کا آغاز کر دو۔ جہاں تمہیں پیغام ملے وہیں رک جانا، وہیں تمہارا منا موجود ہوگا۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ بہت مکار لوگ تھے، انہوں نے یاسین بھیا کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی تھی، لیکن ویکینڈ کے چکر میں نہ پڑو۔ ہم کوئی فارغ لوگ نہیں ہیں، نہ ہی ہماری لیاقت سے وہ رشتہ داری ہے جو تمہاری اپنے منا یعنی فیروز سے۔ فون رکھنے کے 15 منٹ بعد اپنے گھر سے روانہ ہو جانا، ورنہ رات کے پہلے پہر شہر کے کسی چوراہے سے منا کو اس حالت میں وصول کرنا جس حالت میں تم اپنے شکار کو پھینکا کرتے ہو، سمجھے؟ ٹھیک 15 منٹ بعد گھڑی سے وقت ملا لو۔ دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ کر بڑی درستی سے کہا گیا۔ یاسین کونسلر ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ دوسری طرف کٹاک سے سلسلہ کٹ گیا۔ اس کا بس چلتا تو اس شخص کی بوٹیاں نوچ لیتا جس نے اسے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی شدت سے بے بسی کا احساس دلایا تھا، لیکن اب ان باتوں کا وقت نہیں تھا۔ اس دنیا میں اس کی واحد کمزوری منا تھا، اور منا کو کوئی نقصان پہنچاتا تو اس کا ازالہ لیاقت جیسے 1000 نوجوان کو قتل کرنے سے بھی نہ ہوتا۔ یوں بھی اس نے سوچا اس شہر میں ان کی بادشاہت کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ وقتی طور پر تو لیاقت بچ جائے گا، لیکن پھر میر صاحب بھی کب تک اپنی بیٹیوں کے ساتھ چھپتا پھرے گا؟ ان کا مال اسے بہرحال واپس لوٹانا پڑے گا۔ اس کی یہ جرت کہ اس نے تنظیم کے آقاؤں
کے حکم کے بغیر اپنی لڑکیوں کے ساتھ یہاں سے فرار ہونے کا ناقابل معافی جرم کیا۔ اس نے میر صاحب کے لڑکے لیاقت کو اس لیے اٹھایا تھا کہ اس کے ذریعے میر صاحب سے سودے بازی کر کے انہیں واپس آ کر معافی مانگنے پر مجبور کر سکے۔ یہ وحشی درندے حکمرانی میں بھی نمرود کی خدائی کے قائل تھے۔ اس کی حصے درندگی کو تبھی تسکین پہنچتی جب وہ میر صاحب کی بچیوں کی عصمت دری کر کے اپنے ہوس اور انتقام کی آگ بجھاتا۔ اس طرح وہ اس کیس کو اس علاقے میں ٹیسٹ کیس بنا کر پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ آئندہ اگر کسی کے دماغ میں بغاوت کے جراثیم پرورش پا رہے ہوں تو ابھی سے مر جائیں، لیکن فی الوقت تو اس کے ارادوں پر پانی پھر گیا تھا۔ کوئی بات نہیں میر صاحب، میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں، یاد رکھنا جس روز قابو آ گئے گن گن کر سارے حساب چکا دوں گا، اس نے دل ہی دل میں کہا اور اپنا موبائل فون اٹھا کر غصے سے پیر چٹکتا ہوا۔ یاسین کونسلر کے ساتھی اپنے آقا کا منہ دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے جانثاری ثابت کرنے کے لیے اظہار ہمدردی کریں، لیکن دوسری طرف سے سوائے مغالطات کے طوفان کے اور کچھ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے لسانی تنظیم کے سیف ہاؤس تک آیا تھا جہاں سے اس نے لیاقت کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ خدا کا شکر ہوا کہ اس پر زیادہ تشدد نہیں کیا گیا تھا، شاید ابھی وہ تازہ ہی ان کے قابو آیا تھا۔ بہادر ناخواستہ اسے لیاقت سے کہنا پڑا کہ اسے رہا کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اور وہ مطمئن ہو کر بیٹھا رہے۔ خوف سے لیاقت کے منہ سے لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ یاسین بھیا کو شکریہ ہی کہہ دیتا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح نکال لی ہے اور ڈھانچہ چلنے پھرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یاسین کونسلر اپنی حفاظت سے غافل نہیں تھا اور اس نے اپنی دانست میں بڑی چالاکی دکھائی تھی، لیکن اس کا مقابلہ نہ جانے دنیا کی کس مخلوق سے تھا۔ جیسے ہی وہ انڈسٹریل ایریا سے باہر نکلا، فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ہاں، اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، اپنی گاڑی کو اسکیم نمبر 1 کی مین سڑک سے چلاتے اسکیم نمبر 5 تک لے جاؤ۔ دوسری طرف سے حکم ملا اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی فون بند ہو گیا۔ یاسین کونسلر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے غصے سے اس کی دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ ان لوگوں نے اسے پاگل کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ دیوانہ وار گالیاں بک رہا تھا اور کار کی پچھلی سیٹ پر سہما ہوا لیاقت مزید سہم کر رہ گیا تھا۔ ابھی وہ اسکیم نمبر 3 تک ہی پہنچا تھا جب دوبارہ فون کی گھنٹی بجی۔ اب کیا مصیبت آ گئی؟ اس نے فون اٹھاتے ہی پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ دیکھو یاسین بھیا، اپنے دماغ کو قابو میں رکھو، بعد میں جب تم جی بھر کے پچھتاؤ گے تب غصہ بھی کھا لینا۔ فی الوقت اپنے ہوش و حواس قائم رکھو، یہ منا کی جان کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف سے اس طرح کہا گیا جیسے کوئی ڈاکٹر اپنے کسی مریض کو مشورہ دے رہا ہو۔ اچھا، زیادہ نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ہتھیار پھینک دیے۔ تو سنو، ہمارے اور تمہارے معاہدے میں یہ بات کہیں شامل نہیں تھی کہ تم اپنے ساتھ حفاظتی فوج لے کر آؤ۔ تمہیں اکیلے آنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تم نے نورنگ آباد میں کم از کم 6 کاریں پہلے سے الرٹ کر دی ہیں، اور اب بھی تمہارے تعاقب میں گرے رنگ کی جو کار آ رہی ہے اس میں تمہارے لوگ سوار ہیں۔ یاسین بھیا، اگر میں چاہوں تو ابھی یہ معاہدہ منسوخ ہو سکتا ہے، لیکن ایک پہلی اور آخری معافی تمہیں دی جا رہی ہے۔ اپنی گاڑی اور ان گدھوں کو گھر واپس بھیج کر پہلی چرنگی پر آ جاؤ، ہم نے پلان بدل دیا ہے۔ اس مرتبہ بھی اس نے یاسین کی بات سنے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ یاسین بھیا نے زندگی میں پہلی مرتبہ خود کو کسی حد تک خوفزدہ محسوس کیا تھا۔ خدا جانے اس کا پالا کس بلا سے پڑ گیا تھا جس سے اس کی کوئی حرکت چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے اپنی دانست میں بہت چالاکی سے سارا جال بنا تھا، لیکن یہاں تو سب تدبیریں الٹ ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنی کار کو بریک لگا کر روکا اور اپنے تھکو میں آنے والی کار کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ الو کے پٹھوں، تمہیں میں نے اپنی نگرانی کے لیے کہا تھا، اپنے ساتھ چپکے رہنے کے لیے نہیں، دفعہ ہو جاؤ، چلے جاؤ، اس نے دیوانوں کی طرح چلاتے ہوئے کہا۔ یاسین اپنی گاڑی میں ابھی بیٹھا ہی تھا جب اچانک ایک وین نے اس کا راستہ روک لیا۔ یہ وین اتنی تیزی سے اچانک اس کے سامنے آئی تھی کہ اگر وہ بریک لگانے میں معمولی سی کوتاہی کا مظاہرہ کرتا تو اس سے ٹکرا جاتا۔ وین کا دروازہ کھلا تو اس کی نظر منا پر پڑی جس کے سرہانے ایک نقاب پوش پستول تانے کھڑا تھا۔ 2 نقاب پوش اتر کر نیچے آ گئے۔ لڑکے کو باہر نکالو، ان میں سے ایک نے اس کی طرف پستول تان کر کہا۔ یاسین اس اچانک صورتحال سے گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ اس نے دوسرے ہی لمحے بلا ارادہ ہاتھ کھڑے کر دیا۔ لیاقت شاید اس لمحے کا منتظر تھا۔ وہ پھرتی سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ ہم اگر چاہیں تو اسے یوں بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن ہم تمہاری طرح بزدل اور بے غیرت نہیں۔ یہ لو، اپنا منا سنبھالو، اور یاد رکھنا اب مظلوموں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ نقاب پوش اس سے باتیں کرتا رہا جبکہ اس کے دوسرے ساتھیوں نے سہمے ہوئے منے کو نیچے اتار کر اس کے بھائی کی گاڑی میں سوار کروا دیا تھا۔ یاسین کا جی چاہا تھا ان کی بوٹیاں نوچ لے، لیکن وہ بے بس تھا۔ یہ لوگ مسلح اور انتہائی چالاک دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی ذرا سی بے وقوفی اسے چند سیکنڈ کی مہلت درکار تھی، جس کے بعد اس کے ایک اشارے پر اس وین کے سوار سمیت پرخچے اڑ جاتے۔ لیاقت کو ان لوگوں نے بازو سے پکڑ کر وین کے اندر بند کیا تھا جو شاید وہاں سے بھاگنے کی فکر میں تھا۔ اچانک ہی وہ سب بجلی کی سی پھرتی سے وین میں سوار ہو گئے جس کے ڈرائیور نے ابھی تک انجن بند نہیں کیا تھا۔ وین جھٹکے سے آگے نکل گئی۔ یاسین نے اس کی نمبر پلیٹ پر ایک نظر ڈالنے سے اندازہ کر لیا تھا کہ نمبر پلیٹ نقلی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو گالیاں دیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ بمشکل چند گز چلنے ہی پائے تھے کہ اسے احساس ہوا کہ ان کا ٹائر پنکچر ہے۔ وہ لوگ جاتے جاتے اس کے ٹائر میں سوراخ کر گئے تھے۔ یاسین کونسلر نے
انتہائی غصے میں اپنا سر اسٹیئرنگ سے دے مارا، پھر اس کے منہ سے ہی سی کی آواز نکلی اور وہ گالیاں بکتا گاڑی بند کر کے نیچے اتر آیا۔ اپنے موبائل فون پر وہ دیوانہ وار انگلیاں مار رہا تھا، لیکن اس کے اپنے بدماشیوں سے رابطہ کرنے تک وین اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور اس کی دسترس سے باہر۔ وین 2-3 گلیوں کا چکر لگا کر ایک جگہ رک گئی۔ اس میں موجود لیاقت کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کو دوست سمجھے یا دشمن۔ یہ اس کے ہم زبان نہیں تھے۔ اس کا اندازہ اسے فوراً ہی ہو گیا تھا۔ کون ہیں آپ لوگ؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اسے بڑی سرد مہری سے جواب دیا گیا اور واقعی اس نے کوئی سوال دوبارہ نہیں کیا۔ فی الوقت اس کے پاس خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وین رکنے پر ایک گاڑی اسے دکھائی دی اور وین سواروں نے اسے اس میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ لیاقت کے لیے سوائے اس کے احکامات پر عمل کرنے کے کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ بلا چونچ اور کار کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وین برق رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ گھبراؤ نہیں، تم میر صاحب اور اپنی بہنوں کے پاس جا رہے ہو۔ مجھے افسوس ہے تمہیں کچھ دن ان لوگوں کی قید میں رہنا پڑا۔ بات کرنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں آپ کو جانتا نہیں، لیکن آپ جو کوئی بھی ہیں میرے لیے تو خدا کی رحمت بن کر آئے۔ آپ نے مجھے ان موذیوں سے بچا لیا، ورنہ یہ اس کی بات نامکمل تھی جب اس کی آواز بھر آ گئی اور وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ حوصلہ کرو یار، تم نوجوان آدمی ہو، تمہاری یہ حالت دیکھ کر تمہارے گھر والوں پر کیا گزرے گی؟ وہ بیچارے پہلے ہی پریشان ہیں۔ گلشیر خان نے اسے حوصلہ دیا جو ڈرائیور کے روپ میں اس کے تھوڑی دیر بعد باقی وہ اپنے والدین کے پاس پہنچ چکا تھا، جن کی زبانیں شیرگل کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے سر سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا ماجی۔ بابا صاحب یا اس کے گنڈے اتنے طاقتور نہیں کہ زمین پر خدا بن بیٹھے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی موت بہت نزدیک ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس شہر میں بہار آئے گی۔ یہ شہر نگارہ زندگی کی رعنائیوں سے منور ہوگا۔ بہت جلد انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ان کی بات کا جواب غمزدہ انسانوں نے بے ساختہ دیا۔ تھوڑی دیر تک ان کے ساتھ رہنے کے بعد گلشیر خان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس نے میر صاحب اور لیاقت کو کچھ ہدایتیں دی تھیں اور انہیں سختی سے تاکید کی تھی کہ ابھی گھر سے باہر نہ نکلیں۔ میر صاحب نے اس سے جاتے جاتے درخواست کی تھی کہ اگر ممکن ہو تو ان فروخت کروا دے۔ اب وہ لوگ اس محلے میں نہیں رہ سکتے تھے، یہاں ان پر زندگی اجیرن ہو جاتی۔ وہ جہاں دیدہ آدمی تھے، ایک زمانہ دیکھا ہوا تھا انہوں نے، اور جانتے تھے کہ ان وحشیوں کی دسترس سے جتنا محفوظ رہا جائے غنیمت ہے۔